اللہ کی رضا دنیا کی ہر کامیابی سے بڑی ہے۔ جسے آخرت کی فکر ہو جائے، دنیا کی فکریں خود کم ہو جاتی ہیں۔ دنیا فانی ہے لیکن آخرت کی خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے لیکن آخرت حقیقت کا مقام ہے۔ جس دل میں آخرت کی محبت آ جائے وہ دنیا کی چمک سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دنیا وہ سایہ ہے جو ختم ہو جانا ہے، مگر آخرت وہ درخت ہے جو ہمیشہ سایہ دیتا ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور آخرت کی محبت روشنی ہے۔ جو آخرت کے لیے جیتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ جس نے آخرت کو ترجیح دی اس نے اصل کامیابی پا لی۔ آخرت کی طلب دل کو ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ وہ لوگ اللہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں جو اس کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔ جو شخص مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا۔ دنیا میں دعا مانگنے والے موجود ہیں اور دعا پوری کرنے والا بھی موجود ہے۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند آپ سے روٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دکھاتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں راستہ دکھائیں۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن رہتے ہیں جن کی خواہشات زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ ہمارا ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ کہلاتا ہے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر اور غریب کا فرق نہیں بھولتے ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گناہ گار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ انسان کے پاس بہت سے راستے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے۔ سکون کی چاہ میں انسان بے سکون پھرتا ہے کیونکہ بعض اوقات سکون کی طلب پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری بھی محنت۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ جو چھوڑ کے جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔
تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ امیری اور غریبی کسی دلیل کو نہیں مانتی۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن میں انسان نہیں ہوتا۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر ہی بنانی پڑتی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھاتا نہیں ہے دونوں ہی یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت احساسات ضائع مت کیجیے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتا جائے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ غصہ ہمیشہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو ہارتے ہوئے اور کمزور پاتا ہے۔ جھوٹ بولنا اور ناقابل اعتماد ہونا آپ کو لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ پڑھی ہوئی باتیں ذہن اکثر بھول جاتا ہے لیکن سنی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولتا۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہوتی ہے۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا لیکن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری بات ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی نہ کھو دو۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں بلکہ وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں ہی بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو یاد رکھیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تمام حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ دولت آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر تم غلطیاں ہی نہیں کرو گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے، کامیابی نہیں۔ اچھی بات کو ہمیشہ غور سے سنو، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔
انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے الفاظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے تو یہ بدترین انا پرستی ہے۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی 4 علامات ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی اور رویے کا تبدیل ہو جانا۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورے ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے محبوب بندے غم اور خوشی میں اس کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور رہتا ہے۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ یتیم کا مال کھانے والا بے شک 1000 یتیم خانے بھی بنا لے، زندگی میں سکون نہیں پائے گا۔ جس دل میں سجدے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ ہی سے دور ہو رہا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود بھی انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بلند کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ آج کل لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن غریب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ جب بولنے والا جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سننے والا اسے سچ سمجھے تو ایسی بات کو خوشامد کہتے ہیں۔ خطرہ تب تک ہے جب تک یہ زندگی ہے۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ ایسی ترقی بے معنی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ اگر انسان کے خواب اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہیں تو انسان غریب ہے۔ اگر حیثیت خواب سے بڑھ کر ہے تو وہ امیر ہے، اور اگر خواب اور حیثیت برابر ہے تو وہ انسان میانہ روی کا قائل ہے۔ زندگی کی سب سے پرسکون اور آرام دہ چیز نیند ہے۔ انتظار ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہے، اگر سوار کمزور ہو تو گر جائے گا، اور اگر مضبوط ہو تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ امیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور غریب برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت سے دوسروں کی مدد کرے، اور برا غریب وہ ہے
جو دھوکے سے دوسروں کا مال چھین لے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اگر بیٹا باپ کی خوشی، صحت اور مرضی کا خیال نہیں رکھتا تو دونوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اگر مساجد میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی پر اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا تو ایسی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے، ہمیں اس سے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ نماز اور قرآن پڑھتے وقت تمہارے دماغ میں گندے خیالات آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان وہاں حملہ کرتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ مبارک ہو۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھر بھی جائے، نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ زندگی ان خوابوں کا نام نہیں جو رات کو دیکھے جائیں، بلکہ ان کوششوں کا ہے جو دن کو انہیں پورا کرنے میں لگیں۔ انسان کا اصل حسن چہرے میں نہیں، اس کے کردار میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو ہر بات دل پر لینا چھوڑ دو، کچھ چیزیں نظر انداز کرنا سیکھو۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے جو بنا کچھ کہے سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جو وقت، حالات اور فاصلے برداشت کر لے۔ خاموشی بعض اوقات وہ جواب ہوتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ دعاؤں سے بھی نہیں ملتا، مگر صبر سے دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ جب زندگی آزمائے تو شکایت مت کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں طاقتور بنا رہی ہو۔ تمہیں دنیا ویسے ہی لوٹاتی ہے جیسے تم دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہو۔ کبھی کبھی خاموش رہنا ہی سب سے بڑی دانائی ہوتی ہے۔ اصل عقل یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ الفاظ کے زخم وہ ہوتے ہیں جو برسوں بعد بھی تازہ رہتے ہیں۔ جس کو اپنا بنایا وہی اکثر غیر بن جاتا ہے، یہ زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور عاجزی اسے روشن کرتی ہے۔ سچ بولنے کا حوصلہ کم ہی لوگوں میں ہوتا ہے، مگر وہی لوگ دل پر راج کرتے ہیں۔ جو صبر کر لیتے ہیں وہ قسمت کو بھی بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ وقت نہیں سبق ہوتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو تنہائی میں بیٹھو اور خود سے سوال کرو۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمیں بہتر بناتا ہے۔ اگر تنہا چلنے کا حوصلہ ہے تو منزل خود قریب آ جاتی ہے۔ امید وہ دیا ہے جو اندھیروں میں بھی جلتا ہے۔ جو دکھ اندر چھپ جاتے ہیں وہی انسان کو بدل دیتے ہیں۔ کچھ تلخ حقیقتیں انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں۔ اگر قسمت ساتھ نہ دے تو محنت کو راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ جسے تم سمجھاؤ اور وہ سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس سے بحث فضول ہے۔ جو شخص اپنا دکھ چھپا لیتا ہے وہ دوسروں کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب وہ طاقت میں ہوتا ہے۔ سادگی میں جو وقار ہے وہ دکھاوے میں نہیں۔ جھوٹ وہ زہر ہے جو رشتوں کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے۔ جو لوگ خاموش رہ کر سب کچھ سہ جاتے ہیں وہی اصل میں مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ دل سے نکل جاتے ہیں وہ خوابوں میں آنا بند نہیں کرتے۔
غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور عاجزی اسے روشن کرتی ہے۔